وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزال وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا. رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا. یونیک ہے، کوئی اللہ رب العالمین کا پارٹنر اور شریک نہیں ہے. کسی بھی ایک مکھی بھی کوئی آدمی اللہ کے علاوہ نہیں پیدا کر سکتا ہے، وہ کتنا ہی ہائی لیول کا کیوں نہ ہو، لیکن پیدا کرنے میں اللہ رب العالمین تنہا ہے، یکتا ہے، یونیک، کوئی دوسرا نہیں پیدا کر سکتا ہے. تو توحید ربوبیت کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے رب ہونے میں، خالق مالک مدبر ہونے میں، ان تمام چیزوں میں کیا ہے، اللہ رب العالمین کو تنہا، یکتا اور اکیلا سمجھا جائے. تیسری توحید ہے توحید اسماء و صفات، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں میں اور اس کی صفات میں، کوالٹیز میں تنہا، یکتا، اکیلا، یونیک سمجھا جائے. یہ توحید کی تین اقسام ہیں: توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات. تو جب توحید کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے اسماء میں، اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، ان تمام چیزوں میں اللہ رب العالمین کو یکتا، اکیلا، تنہا اور منفرد سمجھتے ہیں، یونیک سمجھتے ہیں. کسی بھی چیز میں کوئی اللہ رب العالمین کا پارٹنر اور شریک نہیں ہے، نہ ہی اللہ جیسا کوئی ہے. لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم، کہ اللہ جیسا کوئی نہیں ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اسی طریقے سے اس میں اہم توحید جو ہے وہ توحید الوہیت ہے، کیونکہ سب سے زیادہ گمراہیاں توحید الوہیت میں پائی گئی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ عبادت کی تمام قسموں کو صرف اللہ کے لیے کیا جائے، عبادت صرف اللہ کے لیے ہو، اور یہیں پر اکثر لوگوں کی گمراہیاں اور کوتاہیاں پائی گئیں. جہاں تک معاملہ ہے توحید ربوبیت کا کہ اللہ رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، سنسار کو وہی چلا رہا ہے، تو یہ وہ توحید ہے کہ ملحدوں اور ایتھسٹ کو چھوڑ کر کے تمام لوگوں نے اس توحید کا اقرار کیا ہے. قرآن میں کفار مکہ کا خاص طور سے ذکر موجود ہے. اور تیسری جو توحید ہے توحید اسماء و صفات، اس میں بھی اگر ہم دیکھیں گے تو اسے بھی تقریباً اس میں گمراہیاں ہیں، لیکن کفار مکہ اور بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کی توحید جو اسماء و صفات کے بارے میں ہے، تو ایک حد تک کیا ہے لوگ اس کو ایڈمٹ اور قبول کرتے ہوئے نظر آئیں گے. یعنی جو معاملہ توحید الوہیت کا ہے کہ اکثر لوگ اس کے انکار کرتے ہیں اور اللہ کو تنہا معبود نہیں سمجھتے، وہ پرابلم توحید اسماء و صفات میں نہیں ہے. کفار مکہ کا بھی معاملہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو اور اس کی صفات کو تسلیم کرتے تھے، مانتے تھے، سوائے چند ناموں کے، جیسے رحمان کو نہیں مانتے تھے. قالوا وما الرحمن، وہ کہتے تھے رحمان کیا ہے، قالوا وما الرحمن، رحمان کیا، ہم نہیں جانتے رحمان کو. اور اسی طریقے سے جب صلح حدیبیہ کا جو ایگریمنٹ لکھا جا رہا تھا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اکتب بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو، تو سہیل نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ، لا نعرف الرحمن الرحیم، ہم رحمان الرحیم نہیں جانتے، اکتب بسمک اللہم، لکھو کہ اللہ کے نام سے. لیکن یہ ہے ایسا نہیں کہ وہ رحمان الرحیم نہیں جانتے تھے، صرف عناد اور بغض کی وجہ سے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو. تو یہ توحید کی تینوں قسموں میں ہم اللہ تعالیٰ کو کیا ہے، تنہا، یکتا اور اکیلا سمجھتے ہیں. اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. اور قرآن حکیم میں کثرت سے ان تینوں توحید کا ذکر موجود ہے. قل یا ایھا الکافرون میں توحید الوہیت ہے، اور قل هو اللہ احد میں توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات ہیں. اسی طریقے سے سورہ مریم کی آیت نمبر 65 یا 66 ایسے کچھ ہے، رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیہ. علماء نے کہا اس میں تینوں توحید ذکر کی گئی ہیں، رب السماوات والارض وما بینہما، زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان اس کا رب ہے، پالنہار ہے، وہ یہ توحید ربوبیت ہے. فاعبدہ واصطبر لعبادتہ، اس کی عبادت کرو، اس پہ جم جاؤ، ڈٹے رہو، یہ توحید الوہیت ہے. هل تعلم له سمیہ، کیا تم اس کا کوئی اور نام جانتے ہو، یہ کیا ہے، توحید اسماء و صفات ہے. بہرحال تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کو کیا ہے، ان اللہ واحد لا شریک لہ، اللہ تعالیٰ تنہا ہے، یکتا، اکیلا ہے، منفرد ہے، یونیک ہے،
اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، کوئی بھی اس کے مثل نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین اول ہے، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے، وہ آخر ہے، اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہے، اور دنیا میں وہی کچھ ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے، دنیا میں وہی کچھ ہوتا ہے جو چاہتا ہے۔ یہ خلاصہ ہے اللہ رب العالمین کے متعلق جو انہوں نے ذکر کیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں دوسرا جو عقیدہ ہمارا ہے کہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، اور آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور آپ کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو جھوٹا ہے، اور آپ تمام لوگوں کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے، چاہے وہ انسان ہو یا جنات ہو۔ آپ سے پہلے جو نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے تھے وہ کسی خاص علاقے، خطے اور قوم کے لیے ہوتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قیامت تک کے لیے تمام لوگوں کے نبی اور رسول ہیں، چاہے وہ انسان ہو یا جنات ہو، اور یہ کہ آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی اور رسول نہیں ہے۔ تیسری چیز ذکر کی کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، منہ بدا وإلیہ یعود، اللہ ہی کی طرف سے آیا وہ اللہ کی طرف لوٹ جائے گا۔ اور کلام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی ہے، حروف کے ساتھ، لیٹرز کے ساتھ، صوت اور آواز کے ساتھ۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین سے سنا ہے، اور پھر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، اور آپ سے ساری امت تک پہنچا۔ تو قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ مخلوق ماننے کی شکل میں کیا ہوگا کہ قرآن بھی ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا۔ تو عقیدہ سلف کیا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور کلام کرنا یہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت کو کبھی زوال نہیں ہوگا، کبھی ختم نہیں ہوگی، سوائے ان لوگوں کے جو معتزلہ وغیرہ ہے جو اس کا انکار کرتے ہیں اور قرآن کو اللہ کی مخلوق مانتے ہیں۔ تو قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے گفتگو کی ہے، کیفیت نہیں معلوم ہے کس طریقے سے، لیکن اس کے لیٹرز اور اس کے حروف اور صوت اور آواز سب اللہ رب العالمین کی ہے، جسے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر آئے۔ جو آدمی اس کا انکار کرے یا یہ کہے کہ یہ آدمی کا کلام ہے، کسی فرشتے کا کلام ہے، کسی اور کا کلام ہے، تو بلا شک و شبہ کیا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، نکل جائے گا۔ اسی طریقے سے ذکر کیا انہوں نے امام ابو جعفر الطحاوی نے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا، اللہ کو دیکھنا یہ حق ہے اہل جنت کے لیے، یعنی اہل جنت اللہ رب العالمین کا دیدار کریں گے جنت کے اندر، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی جس سے اہل جنت مالا مال کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کئی جگہ اس کا ذکر کیا کہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ ووجوہ یومئذ غابرہ۔ تو اور اسی طریقے سے للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، تو یہاں زیادہ کیا ہے، جنت کے بعد جو چیز ملے گی وہ اللہ رب العالمین کا دیدار ہے، جیسا مفسرین نے ذکر کیا۔ اسی طریقے سے تو اللہ تعالیٰ کا دیدار دنیا میں تو نہیں، لیکن اہل جنت اللہ رب العالمین کا دیدار کریں گی، یہ عقیدہ ہے سلف کا۔ بہت سارے لوگ کیا ہے اس کے منکر ہیں کہ اللہ رب العالمین کا دیدار نہیں ہوگا، لیکن یہ دیدار جو اللہ تعالیٰ کا ہوگا کہ وہ صرف اہل جنت کے لیے ہوگا، دوسرے کسی اور کے لیے نہیں ہوگا۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ والمعراج حق، معراج حق ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد حرام سے مسجد اقصی جانا، جس کو اسراء کہتے ہیں، اور وہاں سے پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آسمان کی بلندیوں پر تشریف لے جانا اور سدرۃ المنتہا تک پہنچنا، وہاں انبیاء سے ملاقات کرنا، اللہ رب العالمین سے گفتگو کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے، حق ہے۔ تو اسراء اور معراج کیا ہے، یہ حق ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اسی طریقے سے والحوض حق، حوض جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا جائے گا، اور جہاں سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امتیوں کو پانی پلائیں گے، اور جو ایک مرتبہ پی لے گا اسے پیاس نہیں لگے گی، اس پر بھی ہمارا ایمان اور یقین ہے، اور یہ حق ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امتیوں کو پانی پلائیں گے حوض کا۔ والشفاعت حق، اور شفاعت کیا ہے، یہ حق ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شفاعت کبریٰ دی جائے گی، باقی چھوٹی چھوٹی شفاعت بہت ساری دی جائیں گی، انبیاء شفاعت کریں گے اور اللہ کے اولیاء شفاعت کریں گے، لیکن اس کے لیے قاعدہ ذکر کیا گیا تھا کہ شفاعت کے لیے دو بنیادی اصول ہیں۔
ایک تو شفاعت اللہ کے حکم سے ہوگی اور جس کے متعلق اللہ تعالیٰ پرمیشن اور اجازت دے گا اس کے متعلق ہوں گی. تو یہ شفاعت کیا ہے؟ حق ہے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت اہل کبائر کے لیے ہوگی, بڑے بڑے گناہ گاروں کے لیے ہوگی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیا شفاعتی من شفاعتی اہل الکبائر من امتی, کہ میں اپنے امتیوں کے میں سے وہ لوگ جو توحید میں خاتمہ جن کا ہوا ہے لیکن بڑے بڑے گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں, تو ایسے لوگوں کی میں کیا ہے شفاعت کروں گا. تو یہ کیا ہے؟ یہ حق ہے اور درست اور صحیح ہے. اس سے ان لوگوں کا انکار ہو جاتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ شفاعت وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے. تو شفاعت میں ہمارا کیا ہے؟ ایمان اور یقین ہے. اور یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی خصوصیات میں سے شفاعت کبریٰ جو بڑی شفاعت ہوگی کہ تمام لوگ انبیاء کے پاس جائیں گے, نوح کے پاس, ابراہیم کے پاس, آدم کے پاس, یہاں تک کہ سب لوگ لوٹ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچیں گے. تو شفاعت کیا ہے؟ یہ حق ہے. والمیثاق حق, اور وہ ایگریمنٹ جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کرنے کے بعد ان کے ذریعے سے پیدا ہونے والے قیامت تک تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, اور سارے لوگوں نے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ قالوا بلا, یقیناً آپ ہمارے رب ہیں, ہم اس بات کے گواہ ہیں. تو یہ میثاق بھی کیا ہے؟ حق ہے. یہ میثاق بھی حق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی تمام اولاد کو اکٹھا کر کے ان سے اللہ تعالیٰ نے سوال کیا تھا اور پوچھا تھا. اس کے بعد ذکر کرتے ہیں تقدیر کے متعلق, اور بڑا ہی اچھا قاعدہ ہے کہ وَأَصْلُ الْقَدْرِ سِرُّ اللَّهِ تَعَالَى فِي خَلْقِهِ. تقدیر کی اصل یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا راز ہے, اللہ کا سیکرٹ ہے مخلوق کے سلسلے میں. مخلوق کے سلسلے میں, مخلوق کے بارے میں تقدیر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا سیکرٹ ہے, اللہ کا راز ہے, جسے اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جانتا, نہ کوئی مقرب فرشتہ جانتا ہے, نہ کوئی پہنچا ہوا رسول اور پیغمبر جانتا ہے. اس کے بعد بھی اگر کوئی آدمی تقدیر کے اندر ریفلیکشن کرنے کی, غور و فکر کرنے کی, اس میں پڑھنے کی کوشش کرے گا تو نتیجہ اس کے حق میں جو آئے گا وہ نامرادی ہوگی, بربادی ہوگی, محرومی ہوگی, کیونکہ یہ وہ چیز ہے جہاں بندہ پہنچ نہیں سکتا ہے. اور ایسے بھی علم دو طرح کے ہوتے ہیں, علم کی دو قسمیں ذکر کی گئی ہیں. علم فی الخلق موجود, ایک علم وہ ہے جو مخلوق کے اندر موجود ہے جیسے شریعہ وغیرہ کا علم ہے. دوسرا علم وہ ہے جو مخلوق کے اندر نہیں ہے, مفقود ہے. تقدیر کا علم ہو گیا, غیب کے بہت سارے علم ہو گئے, جنت و جہنم میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. تو اگر کوئی آدمی اس علم کو چھوڑ دے جو بندے کے اندر موجود ہے, جو مخلوق میں موجود ہے, تو آدمی کافر ہو جائے گا. اور اگر کوئی آدمی وہ علم تلاش کرنا شروع کر دے جو علم مخلوق میں ہے ہی نہیں, اللہ نے کسی کو دیا ہی نہیں, جیسے تقدیر کا علم, تو انسان کافر ہو جائے گا اور گمراہ ہو جائے گا. تو ہونا کیا چاہیے کہ جو علم ہمارے درمیان موجود ہے اسے سیکھیں. تقدیر کا علم ہمارے پاس نہیں ہے, مفقود ہے, ہمارے پاس نہیں ہے, اسے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے, تو اسے ہم اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں. اور جو علم سیکھنے کی بات بتائی گئی ہے وہ علم کیا ہے؟ سیکھیں. ایسے ہی کہتے ہیں کہ ہم لوح و قلم پر ایمان لاتے ہیں. لوح وہ تختی جس پر تقدیر وغیرہ لکھی گئی ہے, اور قلم جس سے لکھا جائے. تو ہم لوح و قلم پر ایمان لاتے ہیں اور اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے ہی 50,000 سال پہلے مخلوق کی تقدیروں کو لکھ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے ہی مخلوق کی تقدیروں کو لکھ رکھا. اور تقدیر کی 4 قسمیں بھی ذکر کی گئی تھی کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم, دوسرا یہ ہے کہ کتابہ جو لوح محفوظ میں آ گیا, تیسرا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی مشیت اور اس کا ارادہ, چوتھے یہ ہے کہ اس کا وجود میں آنا. ایسے ہی جو کچھ اللہ نے لکھ دیا ہے اسے کوئی بدل نہیں سکتا. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے حق میں کوئی چیز لکھ رکھی ہے تو سارے لوگ مل کر کے اسے بدل نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے اگر لکھ رکھا کہ آپ کو نقصان پہنچنا تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا, اور اللہ نے فائدہ پہنچانا لکھ رکھا ہے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا یہ ساری کی ساری چیزیں لکھ رکھی ہیں, اور اللہ کے لکھے ہوئے کو کوئی چینج اور بدل نہیں سکتا ہے. اسی طریقے سے والعرش والکرسی حق, عرش اور کرسی یہ حق ہیں, اور اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے جو 7 آسمان کے اوپر ہے, اور کرسی وہ ہے جیسا کہ عبداللہ ابن عباس نے ذکر کیا رضی اللہ عنہما کہ اللہ تعالیٰ کے پاؤں رکھنے کی جگہ. اور یہ دونوں مخلوق ہیں, دونوں مخلوق ہیں. سب سے بڑی مخلوق کیا ہے؟ عرش ہے. سب سے بڑی مخلوق عرش ہے, اور اس کا کوئی اندازہ مخلوق میں نہیں لگا سکتا سوائے اللہ کو کہ کوئی نہیں جانتا ہے
کہ عرش کتنی بڑی مخلوق ہے، لیکن یہ دونوں مخلوق ہیں. تو کیا اللہ تعالیٰ محتاج ہے عرش اور کرسی کا؟ نہیں، وہ مستغنی عن العرش وما دونہ. اللہ تعالیٰ عرش اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب سے مستغنی ہے، بے نیاز، انڈیپینڈنٹ. اللہ کو بالکل ضرورت نہیں ہے. بندہ جب کوئی چیز بناتا ہے تو اسے اس کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی کوئی بھی ضرورت نہیں، نہ ہماری اور آپ کی کوئی ضرورت ہے. اسی لیے حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر سارے لوگ مل کر کے بڑے اعلیٰ درجے کے تقوی شعار بن جائیں، مان لیتے سارے لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح عبادت کرنے والے ہو جائیں، پوری کائنات کے لوگ، تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اور سارے لوگ اگر مل کر کے بالکل فاجر و فاسق ہو جائیں، ابو جہل فرعون وغیرہ ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ مستغنی، انڈیپینڈنٹ ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے. ایسے ہی ہم اس بات پر بھی ایمان اور یقین رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو خلیل بنایا ہے، اپنا دوست بنایا ہے، اور یہ محبت کا سب سے اعلیٰ اونچا گریڈ ہے. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ رب العالمین نے خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا ہے. تو دو ہی انبیاء ہیں جن کو یہ مقام اور رتبہ ملا ہے، ایک ابراہیم اور دوسرے ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایسے ہی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ رب العالمین نے بات کی ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کلیم ہے، لیکن یہ خاص انہی کے ساتھ نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی اللہ رب العالمین نے معراج کی رات میں بات کی ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی کلیم ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی کلیم ہے. آگے ذکر کرتے ہیں کہ ولا نکفر احدا من اہل القبلۃ بذنب ما لم يستحل، کہ کسی بھی مسلمان کو ہم کسی بڑے گناہ کی وجہ سے کافر نہیں کہیں گے. مسلمان ہے، اگر وہ کوئی بڑا گناہ کر لیتا ہے شرک کے علاوہ، چوری کر لیتا ہے، زنا کر لیتا ہے، شراب پی لیتا ہے، تو ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے جب تک کہ وہ اس گناہ کو کرنے کو حلال نہ سمجھے. یعنی اگر شراب پینا اپنے لیے حلال سمجھتا ہے تو کافر ہو جائے گا، زنا کرنا اپنے لیے حلال سمجھتا ہے، جائز سمجھتا ہے تو کافر ہو جائے گا. لیکن زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ حرام ہے تو کافر نہیں ہوگا. تو کہتے ہیں ہم کسی بھی بڑے گناہ کی وجہ سے کسی بھی مسلمان کو کافر نہیں کہتے ہیں. یہی سلف کا عقیدہ ہے. اور نہ ہی ہم یہ کہتے ہیں جیسے دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ گناہ کے ساتھ ایمان کو نقصان نہیں پہنچتا. یعنی بہت سارے لوگوں کا عقیدہ یہ مرجئہ وغیرہ تھا کہ کتنا بھی گناہ کرتے رہیے آپ کے ایمان کا کوئی مسئلہ نہیں، ٹس سے مس نہیں آپ کا ایمان ہوگا، وہی لیول کا ایمان ہوگا جو پہلے تھا. تو کہتے ہیں ہم یہ بھی عقیدہ نہیں رکھتے. ہم یہ مانتے ہیں کہ گناہ کرنے سے ایمان کا لیول ٹمپریچر کم ہوتا ہے، اور ثواب کرنے سے ایمان کا ٹمپریچر اور لیول کیا ہے، بڑھتا ہے. البتہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وَنَرْجُو لِلْمُحْسِنِينَ أَن يَعْفُوَ اللَّهُ عَنْهُمْ، جو نیکوکار لوگ ہیں، اچھا کام کرنے والے لوگ ہیں، ہم ان کے متعلق اللہ تعالیٰ سے یہ امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں درگزر کرے، معاف کر دے، اور اپنے فضل و رحمت سے انہیں جنت میں داخل کر دے. لیکن ہم اس بات سے مطمئن نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں عذاب بھی دے، لیکن اللہ تعالیٰ سے ہم ان کے لیے بخشش و مغفرت طلب کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے. اور ہم کسی کے متعلق جنتی اور جہنمی ہونے کا فیصلہ نہیں کرتے، مگر یہ کہ جن کے متعلق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یا نصوص میں وارد ہو گیا ہے کہ یہ جنتی ہے. اور ہم کسی بھی انسان کو کافر، مشرک اور منافق نہیں کہتے جب تک کہ ایویڈنس اور دلائل بالکل واضح نہ ہو جائیں. ایویڈنس اور دلائل بالکل واضح نہ ہو جائے. آگے ذکر کرتے ہیں ایمان کی ڈیفینیشن اور اس کی تعریف. اور بتایا گیا تھا کہ ایمان کی جو ڈیفینیشن امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے وہ انکمپلیٹ ہے، ناقص ہے اور ادھوری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو احناف ہیں، حنفیہ ہیں، وہ مرجئہ ہیں. ان کے پاس جو ایمان کی ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ الاقرار باللسان والتصدیق بالجنان، زبان سے اقرار کر لینا، دل سے تصدیق کر لینے کا نام ان کے پاس ایمان ہے. جبکہ سلف کا عقیدہ یہ ہے کہ ایمان کہتے ہیں الاقرار باللسان والتصدیق بالجنان وعمل بالارکان یزید بطاعت الرحمن وینقص بطاعت الشیطان. یہ پوری چیز ہے کہ ایمان نام ہے، زبان سے اقرار کرنے کا، دل میں سچا جاننے کا، عمل سے اس کو پریکٹیکل کر کے دکھانے کا، اور اس بات پر ایمان اور یقین رکھنے کا کہ اللہ کی اطاعت سے ایمان کا لیول بڑھتا ہے، شیطان کی اطاعت سے ایمان کا لیول گھٹتا ہے.
اسی لیے ان کہتے ہیں امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ کو ایمان واحد واصلہ واہلہ فی اصلہ سوا. یہ بڑی خطرناک غلطی ہے، اس کو صحیح سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. کیوں کہتے ہیں کہ ایمان ایک ہے اور ایمان کی اصل میں سارے لوگ برابر ہیں، چاہے وہ ابو بکر ہو، عمر ہو، عثمان ہو، علی ہو، طلحہ ہو، زبیر ہو یا ہم اور آپ. کہتے ہیں اصل ایمان میں سب برابر ہیں. یہ سلف کا عقیدہ نہیں. سلف کہتے ہیں اصل ایمان میں آدمی الگ ہے. جو ابو بکر کا ایمان ہے، جو عمر کا ایمان ہے، جو عثمان کا، علی کا، طلحہ کا، زبیر کا، وہ بعد والے دوسرے لوگوں سے بہت اعلیٰ اونچے گریڈ کا. تو اصل ایمان میں ہی فرق ہے، تصدیق میں ہی فرق ہے، اقرار میں ہی فرق ہے، عمل میں ہی فرق ہے، اصل ایمان میں ہی فرق ہے. تو لیکن ان کے پاس کیا ہے، کہتے ہیں کہ ایمان اصل میں سارے لوگوں کا برابر ہے. اصل ایمان کیا ہے، سب لوگوں کا برابر ہے. اور اس سے پہلے اسی بات ذکر کی گئی تھی کہ یہ بالکل بے بنیاد اور غلط بات ہے، کیونکہ سب کا ایمان الگ ہے. امام امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیا کہا انہوں نے کہ لو اوزنا ایمان ابی بکر بایمان اہل الارض لرجح، کہ اگر تنہا ابو بکر کا ایمان ساری دنیا والوں کے ایمان سے تولا جائے تو ابو بکر کا ایمان سارے لوگوں پر بھاری ہو جائے گا. تو اصل ایمان میں بھی کیا ہے، لوگ الگ الگ ہیں، ڈفرینس ہیں. کسی کے ہاں کچھ ایمان کا لیول ہے، کسی کے ہاں کچھ ایمان کا لیول ہے. تو اصل ایمان میں یہ سب لوگ کیا ہے، مختلف اور جدا ہیں. یہی درست اور صحیح بات ہے. آگے کہتے ہیں والمؤمنون کلهم اولیاء الرحمن، تمام ایمان والے اللہ کے دوست ہیں، یعنی تمام ایمان والے اللہ کے دوست ہیں. یہ بات بھی یاد رہے کہ تمام ایمان سے مراد یہ ہے دوست، یعنی کچھ لوگ ایسے کمپلیٹ اللہ کے دوست ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ کن چیزوں میں اللہ کے دوست ہیں اور کن چیزوں میں اللہ تعالیٰ کے دشمنی بھی کرتے ہیں. جیسے بہت ساری چیزیں وہ اللہ کو خوش کرنے والی کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں اللہ کو ناراض کرنے والی کرتے ہیں. تو مطلق طور پہ تمام کلمہ گو اللہ کے دوست مکمل طریقے سے نہیں ہے، مکمل طریقے سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا الذین الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا یتقون. یاد رکھو اللہ کے ولیوں پر، اللہ کے دوستوں پر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہے. کون ہے؟ الذین آمنوا وكانوا یتقون، جو لوگ ایمان لائے اور تقوی اختیار کیے. تو تمام ایمان والے اللہ کے دوست ہیں، لیکن اس میں فرق یاد رہے کہ بہت سارے لوگ وہ ہیں کہ کسی چیز میں اللہ کے دوست ہیں اور کسی چیز میں اللہ تعالیٰ کے دوست نہیں ہیں. اس کے بعد انہوں نے پلرز آف ایمان کو ذکر کیا اور دو مختلف جگہوں پر ذکر کیا. اکٹھا کر کے ہم جان لیتے ہیں کہ پلرز آف ایمان 6 ہیں، یعنی اسلام کے ایمان کے ارکان کیا 6 ہیں. نمبر 1 اللہ پر ایمان لانا، اور اللہ پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ 4 چیزیں اللہ کے متعلق جانی جائے، مانی جائے. نمبر 1 اللہ کے وجود پر ایمان لانا کہ اللہ موجود ہے، کیونکہ اللہ کسی خیالی چیز کا نام نہیں، اللہ کا وجود ہے جو عرش پر مستوی ہے، جو عرش پر مستوی مرتفع ہے. اللہ کے وجود پر ایمان لایا جائے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی الوہیت پہ، ربوبیت پہ اور توحید اسماء اور اسماء و صفات پر ایمان لایا جائے. تو اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان، یہ پلرز آف ایمان ہے جو حدیث جبریل میں بھی ذکر کیے گئے ہیں. ایسے ہی کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو کبیرہ گناہ کے مرتکب لوگ ہیں اگرچہ وہ بغیر توبہ کے مر جائیں تو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. یہ سلف کا عقیدہ ہے کہ بڑے گناہ والے لوگ اگر بغیر توبہ کے بھی مر جائیں، جیسے زنا کرنے والے، شراب پینے والے، چوری کرنے والے، یہ لوگ بغیر توبہ کے بھی مر جائیں تو سلف کا عقیدہ یہ کہ جہنم میں ہمیشہ نہیں رہیں گے. اگر توبہ کر لیے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، توبہ کے بغیر فوت ہو گئے تو اللہ کی مشیت کے اوپر ہے، چاہے تو انہیں عذاب دے، چاہے تو انہیں معاف کر دے، لیکن وہ جہنم میں ہمیشہ نہیں رہیں گے. برخلاف خوارج وغیرہ کے جو کہتے ہیں کہ کوئی آدمی کوئی بڑا گناہ کر لیا تو خلاص وہ اسلام سے نکل گیا، اس لیے اس سے بچنا چاہیے کسی کو کافر وغیرہ قرار دینے میں. تو بڑے گناہ والے کیا ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے اگرچہ بغیر توبہ ہی کے فوت ہو جائے، اگر ان کی وفات توحید کی حالت میں ہوئی ہے. ایسے ہی سلف کا یہ عقیدہ ذکر کرتے ہیں وَنَرَى الصَّلَاةَ خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ، ہم ہر فاسق و فاجر کے پیچھے نماز کو درست اور صحیح سمجھتے ہیں. یعنی اگر کوئی آدمی شرابی ہو، کبابی ہو، زنا اور شراب کرنے والا ہو، شراب پینے والا ہو، بڑے بڑے گناہ کرنے والا ہو، اس نے قتل کیے ہوں، لوگوں پر ظلم کرنے والا ہو، لوگوں کی زمین ہڑپ کرنے والا ہو، یہ ساری چیزیں کرنے والا ہو، اگر وہ امام بن جائے، دوسرا کوئی امام نہ ملے
تو اس کے پیچھے نماز کیا ہے؟ درست اور صحیح ہوگی، درست اور صحیح ہوگی۔ انشاءاللہ آخر میں دیکھتے ہیں سوال کو۔ تو ہم کیا ہے، تمام فاسق و فاجر کے پیچھے نماز کو درست اور صحیح سمجھتے ہیں، ہماری نماز ان کے پیچھے درست اور صحیح ہوتی ہے، اور نہ ہی ہم کسی انسان کا جا کر عقیدہ پوچھیں گے کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے، پھر ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ ہم ظاہری طور پہ مسلمان ہیں تو اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ جب یہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ وہ مشرک ہے، کھلا ہوا مشرک کرنے والا ہے، اور اس پر ایویڈنس اور دلائل بھی ہم پیش کر لے جائیں، اور پھر وہ اس پر ڈٹا رہے، تو پھر ایسے لوگوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ ایسے ہی ہم کسی کو جنتی اور جہنمی نہیں کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے ہیں کہ فلاں جنتی ہے فلاں جہنمی ہے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں اگر کوئی آدمی نیک اور صالح ہے کہ انشاءاللہ اللہ اسے اپنے فضل سے جنت میں داخل کرے گا، یعنی اللہ کی مشیت ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا، ہم اللہ تعالیٰ سے ایسی امید کرتے ہیں۔ اور کسی کو کافر بھی نہیں کہتے، کسی مسلمان کو کافر نہیں کہتے ہیں، مگر یہ کہ کفر اس پر بالکل واضح ہو جائے، دلائل اس پر دے دیے جائیں، ایویڈنس اس پر دے دیے جائیں، اور اس کے بعد بھی وہ اپنے شرک اور کفر پہ، نفاق پہ ڈٹا رہے، تو پھر کیا ہے، ایسے شخص کو کافر کہا جا سکتا ہے، اور اس بات کا یقین بھی ہو جائے کہ وہ اس کی وفات کفر کی حالت میں ہی ہوئی ہے۔ اور یہ کہ ہم امت محمدیہ میں سے کسی بھی شخص کا خون کرنا، قتل کرنا جائز نہیں سمجھتے، یعنی سلف کے عقیدے میں یہ ہے کہ کسی کا بھی قتل کرنا جائز اور درست نہیں ہے اگر وہ مسلمان ہے تو، الا یہ کہ تین چیزیں جو ذکر کی گئی تھیں کہ قصاصاً اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو بدلے میں قتل کیا جا سکتا ہے، یا میریڈ ہے، شادی شدہ ہے اور زنا کیا ہے تو پتھروں سے مار مار کے سنسار کیا جا سکتا ہے، یا وہ آدمی جو دین اسلام سے دوسرے دین میں چلا جائے، مرتد ہو جائے، تو ایسے شخص کو کیا قتل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے لیے ضروری کہ اسلامک اسٹیٹ ہو، اسلامک اسٹیٹ ہو۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ ہم جو ولی امر ہے، جو حاکم وقت ہے، جو مسلمانوں کے لیڈر امیر المومنین ہیں، ان کے خلاف ہم خروج جائز نہیں سمجھتے ہیں۔ سلف کا عقیدہ یہ ہے کہ ائمہ کے خلاف خروج نہیں کیا جائے گا، اگرچہ کتنے ہی ظالم و جابر کیوں نہ ہو، کتنے ہی ستانے والے اور پریشان کرنے والے کیوں نہ ہو، جب تک کہ ان کے یہاں الا ان تروا کفرا بواحا، جب تک کہ ان کے یہاں واضح طور پر کفر نہیں ملتا ہے، تب تک ہم ان کے خلاف نہیں جائیں گے، اور جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کا حکم نہ دیں، ہمارے اوپر ان کی اطاعت و فرما برداری کرنا واجب اور ضروری ہے۔ کیونکہ اگر ہر شخص ولی امر یا امیر المومنین یا حاکم وقت کے خلاف جو ہے فوضا کرنا شروع کر دے، ان کے خلاف آواز اٹھانا شروع کر دے، تو پورے ملک کے اندر امن و امان کیا ہے، خطرے میں آ جائے گا، اور کمزور لوگوں کو خاص طور سے اس سے کافی تکلیف ہوگی۔ تو یہی قاعدہ امام احمد بن حنبل اور بعد میں تمام ائمہ اور علماء کے ساتھ یہی معاملہ ہوا، لیکن ان میں سے کسی نے بھی کسی حاکم، کسی امیر المومنین کے خلاف کوئی فوضا یا ان کے خلاف فتویٰ نہیں دیا، چاہے امام احمد بن حنبل ہوں یا امام مالک ہوں یا امام شافعی ہوں یا امام احمد بن حنبل یا امام بخاری اور تمام لوگ، یہ پوری تاریخ اور ہسٹری موجود ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں ہم سنت کی اور جماعت کی پیروی کرتے ہیں، ہم سنت کی اور جماعت کی پیروی کرتے ہیں، سنت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ، اور جماعت سے مراد جماعت صحابہ، تابعین اور یہ لوگ ہیں، خاص طور سے صحابہ اس میں ہیں، کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی پیروی کرتے ہیں اور ان پر چلنے والے صحابہ کرام کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں، اور اختلاف سے اور شذوذ سے اور کو جو ہے اس سے بچتے ہیں، اختلاف کرنے سے کیا ہے، بچتے ہیں۔ اگر کوئی چھوٹی چھوٹی چیز ہوتی ہے تو اس کی بنیاد پہ ہم اختلاف نہیں کرتے ہیں، الگ نہیں ہو جاتے ہیں، الگ جماعت نہیں بناتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اوپینین الگ الگ ہو، اوپینین الگ ہونے کا مطلب نہیں کہ جماعتیں الگ بنا لی جائیں، اختلاف پیدا کیا جائے، یہ دوسری چیز ہے۔ اور کہتے ہیں وَنُحِبُّ أَهْلَ الْعَدْلِ وَالْأَمَانَةِ، جو اچھے لوگ ہیں، ایمان والے ہیں اور امانت والے ہیں، عدل و انصاف والے، ہم ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، اور جو ظلم اور جور والے ہیں اور جو خیانت کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں سے ہم کیا ہے، نفرت کرتے ہیں۔ اور آگے ذکر کرتے ہیں وَنَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي سَفَرٍ وَحَضَرٍ، اور ہم مسح کرنے کو، وائپ کرنے کو ساکس پر سفر میں یا حضر میں، ہم اس کو جائز اور درست سمجھتے ہیں شیعوں کے برخلاف۔ تو یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ موضوع پر مسح کرنا جائز ہے، سفر ہو یا حضر ہو، گھر میں ہو یا آدمی، یا سفر میں ہو، ٹھنڈی ہو، گرمی ہو، برسات ہو، کبھی بھی ہر وقت کیا ہے
اس پہ مسا کرنا جائز اور درست ہے۔ ایسے ہی والحج والجہاد ماضیان الی قیام الساعہ، حج اور جہاد قیامت تک باقی رہنے والی چیز ہے، کبھی ختم نہیں ہوگی، الا ہے کہ حج کے لیے اسلامک اسٹیٹ کا اور امیر المومنین کا ہونا ضروری ہے جہاد کے لیے۔ لیکن یہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ جہاد ختم ہو گیا ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے لیے خاص تھا، ایسا بالکل نہیں، قیامت تک کے لیے کیا ہے، جہاد کیا ہے، باقی ہے اور برقرار ہے۔ ایسے ہی کرامن کاتبین پر ہم ایمان لاتے ہیں، جو فرشتوں جو ہمارے اعمال کو لکھتے ہیں۔ ہم ان فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں جو موت کو قبض کرتے ہیں، روح کو قبض کرتے ہیں، ملک الموت جنہیں کہتے ہیں۔ ایسے ہی ہم قبر کے عذاب پر ایمان لاتے ہیں، جو اس کا اہل ہے، جو جس نے گناہ وغیرہ کیے ہو تو ہم اس کو قبر کے اندر عذاب دیا جائے گا، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اور جو لوگ اس کے اہل نہیں ہیں، اجر و ثواب والے عمل جنہوں نے کیے ہیں، تو ان کے ساتھ قبر ان کی کشادہ کر دی جاتی ہے اور ان کے لیے بہت سارے آرام اور آسائش کا قبر کے اندر ہی بندوبست کر دیا جاتا ہے، اس پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ ایسے ہی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر اور حساب اور کتاب پر، اور اسی طریقے سے نیکیوں اور برائیوں کو تولے جانے پر، پل صراط پر، ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ جنت اور جہنم یہ اللہ تعالیٰ کی دو بڑی مخلوق ہیں اور یہ کبھی فنا نہیں ہوں گی، کبھی ختم نہیں ہوں گی، اور جنت و جہنم کیا تیار کی جا چکی ہے، جنت و جہنم تیار کی جا چکی ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم اس بات پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ اگر زندہ لوگ مردوں کے لیے دعا کرتے ہیں، جو مرے ہوئے لوگ ان کے لیے دعا کرتے ہیں یا ان کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں، تو یہ مرے ہوئے لوگوں کو جو فوت ہو گئے ہیں ان کو فائدہ پہنچائے گا، اس پر بھی کیا ہے، ایمان لاتے ہیں۔ اس بات پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دعاؤں کو سننے والا نہیں، کوئی ضرورتوں کی کو پورا کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین غصہ بھی کرتا ہے اور اللہ خوش بھی ہوتا ہے، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اور اس کی کیفیت ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ غصہ کیسے ہوتا ہے، اللہ خوش کیسے ہوتا ہے، بس اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے، اس کا ذکر موجود ہے، اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے، اس کا ذکر موجود، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وَنُحِبُّ أَصْحَابَ الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے سچی محبت کرتے ہیں اور ان کی محبتوں میں ہم حد سے آگے نہیں بڑھتے ہیں، باؤنڈری کو کراس نہیں کرتے ہیں۔ جیسے بہت سارے لوگوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کیا کہ ان کو الہ اور معبود بنا لیا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا سمجھنے لگ گئے اور ان کی عبادت کرنے لگ گئے، جیسے علی مشکل کشا، یا علی یا مولا، اس طریقے سے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم تمام صحابہ کرام سے سچی محبت کرتے ہیں، لیکن ان کی محبت میں ہم حد سے آگے نہیں بڑھتے ہیں، اور ان میں سے کسی صحابی سے تبرہ نہیں کرتے، بیزاری نہیں کرتے، ان سے الگ نہیں ہوتے، ان کے متعلق کچھ کہتے نہیں ہیں، ان پر سب و شتم نہیں کرتے۔ ہم اس طرح کا معاملہ کسی بھی صحابی کے متعلق نہیں کہتے۔ اسی طریقے سے ہم خلافت کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تسلیم کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، کہ سب سے آپ کی وفات کے بعد سب سے زیادہ خلافت کے مستحق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی ہیں، اور یہی ترتیب ان کے مقام و مرتبے کی بھی ہے کہ امت میں سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی ہیں۔ تو ہم اس کو کیا ہے، تسلیم کرو۔ اس کے بعد یہ عشرہ مبشرہ بالجنہ ہے، عشرہ مبشرہ بالجنہ اور دیگر بہت سارے لوگ۔ اسی طریقے سے جتنے صحابہ کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، ہم ان کو جنتی کہتے ہیں، جنتی مانتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کے متعلق اچھی بات کرتے ہیں، ازواج مطہرات کو ہم اپنی ماں سمجھتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کو تمام طرح کی گندگیوں، آلائشوں اور غلاظتوں سے پاک مانتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم سلف کے علماء کا جب ذکر کرتے ہیں تو اچھا ذکر کرتے ہیں، برائی کے ساتھ ان کا ذکر ہم نہیں کرتے ہیں۔ ہم کسی بھی ولی کو انبیاء پر فضیلت نہیں دیتے، ہم کسی بھی ولی کو انبیاء پر فضیلت نہیں دیتے، بلکہ ہم یہ کہ جانتے ہیں کہ سارے اولیاء مل کر کے ایک نبی کے برابر نہیں ہو سکتے، سارے اولیاء مل کر کے ایک نبی کے برابر نہیں ہو سکتے، اور ولیوں پر جو کرامات صادر ہو جاتی ہیں بسا اوقات اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کی توفیق سے، ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اور ہم اس بات پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ قیامت کی نشانیاں ہیں، جو قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں اس پر ایمان لاتے ہیں، جن میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول فرمانا ہے، اور یاجوج ماجوج ہیں، دجال ہیں، اور اسی طریقے سے زمین کا دھسنا ہے، دھوئیں کا نکلنا، ان تمام چیزوں پر کیا ہے، جو نشانیاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہیں، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ولا نصدق کاہنا ولا عرافا، ہم کسی ڈیوائڈر
اور اسی طریقے سے کاہن نجومی وغیرہ کی تصدیق نہیں کرتے، ان کو جھوٹا اور مکار سمجھتے ہیں، ہم ان کی بات کو ایڈمٹ نہیں کرتے، تسلیم نہیں کرتے، اور ہم اس بات کو کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ رہنا یہی درست اور مناسب بات ہے۔ اور جماعت وہ ہے، جماعت سے مراد تعداد نہیں ہے، جماعت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ قائم ہے، ہم انہی کے ساتھ رہنے کو حق اور درست سمجھتے ہیں، اور ان کے خلاف جانے کو عذاب اور رسوائی کا سبب اور ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اور ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دین زمین و آسمان میں صرف ایک ہے، اور وہ دین اسلام ہے، اور دین اسلام ہے۔ اس طریقے سے یہ کچھ اہم پوائنٹس جو العقیدہ طحاویہ میں موجود تھے آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے ذکر کیے۔ ان تمام چیزوں کے متعلق ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، اور ہم ان تمام چیزوں کو ایڈمٹ کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، اور جتنی بھی چیزیں ذکر کی گئی ہیں سب اختصار کے ساتھ ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کے دلائل کتاب و سنت میں کیا ہے؟ بھرے ہوئے ہیں۔ یعنی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو یوں ہی ہم عقیدہ رکھتے ہیں، بلکہ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی کتاب اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں ذکر کی گئی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ذکر کی گئی۔ تو یہ تیزی کے ساتھ جو ہے آپ کے سامنے خلاصہ اس کا پیش کیا گیا، اور اب اگر کوئی سوال ہے تو اس کو دیکھا جا سکتا ہے انشاءاللہ۔ دعا تقدیر کو چینج کر سکتی ہے، یہ کہنا کیسا ہے؟ یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے، یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ بندہ دعا کرے گا تو اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے گا، یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا، دعا کرنا آپ کا یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا، سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر کوئی صحیح حدیث کو ماننے سے منع کر دے تو وہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، صحیح حدیث ماننے سے منع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، کوئی جہالت نہیں ہے، یہ ایمان اور یقین رکھتے ہوئے کہ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہے، یہ آپ کا فرمان ہے، یا آپ کی لائی ہوئی شریعت ہے، آپ کی بتائی ہوئی بات ہے، ان تمام چیزوں کا یقین اور ایمان رکھتے ہوئے اگر اس کا انکار کرتا ہے تو یقینی طور پہ کافر ہو جائے گا، تو یقینی طور پہ کافر ہو جائے گا۔ لیکن کسی حدیث کو نہ ماننے کی وجہ یہ ہے کہ وہ روایت ضعیف ہے، یا اس کو سمجھنے میں اس کو پریشانی ہو رہی ہے، اس وجہ سے اسے قبول نہیں کر رہا ہے، تو پھر وہ کافر نہیں ہوگا۔ لیکن تمام چیزوں کے واضح ہو جانے کے بعد، یہ جاننے کے بعد کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں، تمام چیزیں واضح ہو جائیں، پھر اگر انکار کرتا ہے تو کافر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور انشاءاللہ رب العالمین ایک ٹیسٹ بھی اس کا رکھ لیں گے، بالکل معمولی سا، اور گوگل فارم سے، جو بھی باذن اللہ میرے خیال سے جمعے کا دن زیادہ مناسب ہوگا اگر آپ کے لیے مناسب ہو تو، اور کبھی بھی ہو سکتا ہے، اور رات میں کسی وقت 9 سے 10 تک آپ کے ٹائم کے حساب سے رکھ لیتے ہیں، کیونکہ شاید جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ کہتے ہیں انہی لوگوں کو سرٹیفکیٹ وغیرہ دی جائے گی جو ایگزام وغیرہ لکھیں گے، تو ایک ہلکا سا ٹیسٹ انشاءاللہ رب العالمین رکھ لیا جائے گا، اس سے یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ کس حد تک آپ لوگوں کو باتیں سمجھ میں آئی ہیں یا نہیں۔ بہرحال تو میرے خیال سے ایک موقع بھی رہے گا، فرائیڈے تک اس کو رکھ لیتے ہیں، فرائیڈے کو رات میں 9 سے 10 تک، اگر آپ لوگوں کے لیے سوٹیبل ہے تو ٹھیک ہے۔ اگر کوئی سوال ہے تو وہ پوچھا جا سکتا ہے۔ سنڈے کے دن ٹھیک ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اگر سنڈے مناسب ہے آپ لوگوں کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، سنڈے کو ہی رکھ لیں گے۔ ٹھیک ہے، سنڈے کو رکھ لیتے ہیں، مشکل نہیں۔ اسلامک ہسٹری کے لیے کوئی بک سجیسٹ؟ اسلامک ہسٹری کے لیے سب سے زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ پہلے آپ سیرت پہ جو لکھی گئی کتابیں ہیں اس کو پڑھیں، سب سے پہلا کام یہ ہے، فرسٹ آف آل آپ سیرت پہ لکھی گئی کتابیں پڑھیں، اس میں آپ کو اس زمانے کی پوری ہسٹری مل جائے گی، اور اس کے بعد کی ہسٹری اسی پہ ڈیپینڈ ہوں گی۔ جب آپ ایک مرتبہ سیرت کے موضوع پر لکھی گئی کتابیں، جو اتھینٹک کتابیں اگر آپ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ رب العالمین پھر آپ کو کافی حد تک آسانی ہو جائے گی بات کے مسائل سمجھنے میں۔ سیرت نبوی کے لیے کوئی اتھینٹک بک بتا دیجیے، یہ کافی مسئلہ ہے کہ میرے اپنے علم میں ابھی اردو زبان میں ایسی کسی بک کی طرف کی جو اس میں غلطیاں اور خطا نہ ہو، ایسی کوئی بک میرے اپنے علم میں نہیں ہے،
ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ فی الحال آپ لوگوں کے لیے جو ابھی کسی سیرت کے موضوع پر کوئی کتاب جنہوں نے نہیں پڑھی ہے تو ان کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ الرحیق المختوم پڑھیں، اس کے بعد رحمت للعالمین پڑھیں. ٹھیک ہے. لیکن عربی زبان میں ابھی کئی کتابیں ایسی لکھی گئی ہیں جس کا اس میں اہتمام کیا گیا کہ صحیح روایات کو اکٹھا کیا جائے. ٹھیک ہے. شیخ کسی اور سے دعا کروانا کیسا ہے؟ کرا سکتے ہیں، اگر کوئی آدمی نیک اور صالح ہے تو اس سے دعا کرا سکتے ہیں کہ جائز وسیلوں میں سے ہے. ٹھیک ہے، جائز ہے. آپ اس کے بعد کون سے ٹاپک پہ کلاس دینے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمائے، کیونکہ میں آلریڈی ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور اس کے بعد یہاں پر ہر دن کئی ایک لیکچرز اور درس اور کتابیں پڑھانی ہوتی ہیں. یہ بہت مشکل سے یہ ٹائم نکال پا رہا ہوں. اور لیکن انشاءاللہ ابھی بلوغ المرام کا جو ہے، بلوغ المرام چل رہی ہے سیٹرڈے کو، تو انشاءاللہ آپ لوگ ابھی اس کے ساتھ رہیں، کافی اس سے فائدہ ہوگا. پھر دیکھتے ہیں انشاءاللہ کوئی اور کتاب موقع بموقع جیسے ملتا ہے وقت، پھر دیکھتے ہیں انشاءاللہ. ختم کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، لوگوں کو اکٹھا کر کے ختم کرنا، یہ ختم قرآن وغیرہ کے سلسلے میں جو دعائیں وغیرہ ذکر کی جاتی ہیں سب بے بنیاد چیزیں ہیں. اس طرح کی کسی بھی بات کا ثبوت نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کی زندگیوں میں، سلف کی زندگیوں میں نہیں ملتا ہے. تو ختم قرآن ایک نئی چیز ہے جو اسلام میں کبھی تھی نہیں، نہ ہونی چاہیے. بالکل جو ہے بے بنیاد چیزوں میں سے ہے. کبھی بھی اتنے صحابہ سے زیادہ ختم کرنے والا کوئی نہیں تھا. ایک جو ہے 3 دن میں قرآن ختم کر لے جاتے تھے. لیکن کسی سے بھی ختم قرآن کے متعلق نہ کسی دعا کا ثبوت ملتا ہے اور نہ اس طرح کی کوئی پارٹی وغیرہ کا. ظاہر سی بات اب ہمارے لوگوں میں کیا ہے، ختم قرآن ختم کر لینا بہت بڑا معاملہ ہو گیا ہے. اتنا بڑا معاملہ ہو گیا کہ آدمی کی پوری زندگی ختم ہو جاتی ہے، ایک مرتبہ قرآن نہیں ختم کر پاتا ہے. نہ، درست نہیں ہے یہ. اور ایسے ہی لوگوں کو اکٹھا کرنا قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے، اگر سکھانے کے لیے ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور رغبت دلانے کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ اس طریقے سے جیسے بہت سارے لوگ ایک پارا آپ پڑھو، ایسے اس طریقے سے پورا قرآن ختم ہو جائے، اگر اس طریقے سے کرتے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے. یہ مناسب نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے پاس یہ ساری چیزیں بہت زیادہ کی جاتی ہیں. ہم لوگ خود بھی ایک زمانے تک اس میں شریک ہوا کرتے تھے، نہ علم نہیں تھا. لیکن یہ سب طریقے مناسب نہیں ہیں. قرآن آدمی کو خود اپنے لیے پڑھنا ہے. تھرسڈے کی شام کو بزرگوں کے لیے کیا ہے؟ تھرسڈے کی شام کو بزرگوں کے لیے دعا کرنا، درود کرنا ٹھیک ہے؟ غلط ہے بالکل. ہر دن دعا کرتے رہیے. ہر دن جو لوگ آپ کے وفات ہو گئے ہیں ان کے لیے ہر دن دعا کیجیے. کوئی تھرسڈے وغیرہ کا کوئی دن خاص کرنا درست اور مناسب نہیں ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ماں باپ کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہیں. اور اس کے علاوہ جو میت ہیں، آپ کے جاننے پہچاننے والے ہیں، یہ تمام ایمان والوں کے لیے ہمیشہ دعا کرتے ہیں. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ہی دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بخش دے، اور ہمارے جو بھائی گزر چکے ہیں انہیں بخش دے، اور ہمارے دل میں ان کے لیے کوئی کینہ، بغض اور حسد نہ ہو. تو کسی بھی وقت کو خاص کرنا دعا کرنے کے لیے، کسی بھی دن کو خاص کرنا، یہ درست نہیں ہے. البتہ عمومی طور پہ ہمیشہ دعائیں کرتے رہنی چاہیے. ابھی وہ ٹاپک کلیئر نہیں ہوا جس میں آپ نے بتایا تھا کہ جو بھی کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، تو سارے غلط کام بھی اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں. بالکل کلیئر نہیں ہوگا. بہت ساری چیزیں ضروری نہیں ہے کہ کلیئر ہی ہو جائے اور میں کلیئر کر پاؤں، ایسا بھی ضروری نہیں ہے. دیکھیے جو بتایا گیا تھا وہ یہ ہے کہ ہر چیز کا خالق اللہ رب العالمین ہے. کوئی بھی چیز اپنی مرضی سے وجود میں نہیں آ گئی ہے. کوئی بھی چیز دنیا میں اپنی مرضی سے وجود میں نہیں آئی ہے. شراب بھی آیا ہے تو شراب کا بھی خالق اللہ رب العالمین. خیر اور شر دونوں کا خالق اللہ ہے. لیکن دونوں میں فرق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے اعتبار سے دونوں چیزوں کو پیدا کیا اور غلط اور صحیح کو بتا دیا ہے. اللہ ایک چیز سے راضی ہے اور دوسری چیز سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے. تو لیکن اصل خالق دونوں کا اللہ رب العالمین ہے. خیر اور شر، برائی اور بھلائی دونوں کا خالق اللہ رب العالمین ہے. لیکن
اللہ تعالیٰ خیر کو پسند فرماتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ شر کو ناپسند کرتا ہے اور اس سے راضی نہیں ہوتا، یہ فرق ہے۔ لیکن اصل خالق اللہ رب العالمین ہے اور اس نے اپنی حکمت کے اعتبار سے پیدا کیا ہے۔ اب خود سوچیں کہ اگر صرف دنیا میں بھلائی بھلائی ہوتی تو کیا فائدہ ہوتا؟ انسان کی آزمائش کیسے ہو سکتی ہے؟ کیسے جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا؟ اس لیے جو چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں اس پہ وہ کریں۔ اور ویسے میں نے کہا تھا کہ تقدیر کے لیے باقاعدہ ایک ٹاپک کی ضرورت ہے، اور اس لیے نہیں کہ تقدیر کی ڈیپلی میں ہم جائیں اور اس کو جاننے کی کوشش کریں، بلکہ یہ ہے کہ تقدیر میں کتنا ہمارے لیے جاننا ضروری ہے اور کتنے میں ہم خاموشی اختیار کریں گے، ہے نا۔ بہرحال تو ابھی بھی وہی جواب، اتنا علم ہے مجھے، اس سے زیادہ علم نہیں ہوا ہے ابھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ دوسروں سے دعا کروانا توکل کے کمی کی علامت ہے، اللہ ہر ایک کی سنتا ہے، اسی لیے دوسروں کو دعا کے لیے بولنا درست نہیں ہے، تو ایسا کہنا کیسا ہے؟ غلط ہے، بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ اللہ کے صحابہ ایک دوسرے سے دعا کراتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر بن خطاب کو کہا تو ویسے القرنی ملیں تو ان کے لیے ان سے اپنے حق میں دعا کرا لینا۔ صحابہ ایک دوسرے سے دعا، پوری سنت چلی آ رہی ہے، تو یہ بالکل بے بنیاد بات ہے، بالکل بے بنیاد بات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، صحابہ سے اس کا ثبوت ہے کہ جو کتاب و سنت پہ قائم لوگ ہیں ان سے دعا کرانی چاہیے، ان سے دعا کرانی چاہیے کہ آپ ہمارے حق میں دعا کر دیں، فلاں کے حق میں دعا کر دیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک ضعیف روایت میں ہے، ضعیف ہے روایت بہرحال، کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تنسانا یا اخی فی دعائک، کہ اے میرے بھائی اپنی دعاؤں میں مجھے بھولنا نہیں۔ تو یہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل جائز اور درست ہے، بالکل جائز اور درست ہے، اور یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ اگر ایسا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ کسی کو دم کرتے اور نہ ہی آپ امیر المومنین عمر بن خطاب سے کہتے اور نہ دوسرے سے کرتے کراتے۔ خیر کیا ہے، خیر اور شر کی ہدایت بھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ بتایا گیا تھا ہدایت دو طرح کے ہیں، ایک ہدایت توفیق الہام ہے جو اللہ رب العالمین دیتا ہے، دوسری ہدایت جو ہے دوسری جو ہدایت ہے وہ راستہ بتانا ہے اور رہنمائی کرنا ہے، یہ بندے کے ذریعے سے اللہ رب العالمین دلاتا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہادی ہیں، لیکن آپ جس کو چاہتے ہیں ہدایت نہیں دے سکتے، آپ کا کام بتانا ہے، راستہ دکھانا ہے، حق اور باطل کو بتا دینا ہے، لیکن ہدایت دینا آپ کے کام میں، آپ کے حق اختیار میں نہیں۔ اگر ہدایت دینا آپ کے اختیار میں ہوتا تو ابو طالب مسلمان ہو جاتے، ابو جہل، ابو لہب، سارے لوگ مسلم ہوتے، کیونکہ آپ چاہتے تھے کہ کوئی کافر نہ مرے، ٹھیک ہے۔ تو وہ تھوڑی گہری لمبی بحث ہے، مت پڑھیے اس سب میں چیزوں میں، تو زیادہ بہتر ہے، یا پھر ایک وقت نکالیے آپ لوگ، کبھی کسی دن اوپن میٹنگ کرتے ہیں تو اس میں آرام سے گفتگو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شیخ یہ فیملی میں کیا ہے، بھرتی کرتے ہوئے سب ٹھیک ہوگا؟ شیخ یہ فیملی دیکھیں، اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہندوستان میں بہت سارے لوگ، ہندوستان میں کیا بہت ساری جگہوں پر، کہ بہت سارے لوگ جو صحیح دین پہ آ جاتے ہیں، کتاب و سنت کو قائم ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو بڑی ساری پریشانیاں، مشکلات اور مصیبتوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے تمام لوگوں کو بہترین بدلہ عطا فرمائے اور انہیں ثابت قدم رکھے، اور ان لوگوں کو گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ دنیا تکلیف اور پریشانیوں ہی کی جگہ ہے، اور آپ اللہ پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اللہ کے مشن کو، اللہ کے دین کو لوگوں تک بہتر انداز میں پہنچانے کی کوشش کریں، بہتر انداز میں پہنچانے کی کوشش کریں، انشاءاللہ رب العالمین خیر آئے گا۔ اور جس کے گھر میں یہ معاملے ہوں کہ گھر میں بہت سارے لوگ مخالف ہوں، مخالفی سے اعتبار سے کہ وہ بدعات میں ملوث ہوں، شرک میں ملوث ہوں، تو ایسے تمام لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں کو نصیحت کرتے رہیں، نمازوں میں ان کے حق میں دعائیں کریں، راتوں میں اٹھیں، تہجد کے اوقات میں اٹھیں، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہتری ہوگی۔ اور اگر وہ لوگ راستے پر نہیں آتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، تو آپ اپنے دین پر مضبوطی سے قائم رہیں، کوئی کمپرومائز توحید و سنت کے ساتھ نہ کریں، اگرچہ آپ کو کتنا بھی نقصان دنیاوی اعتبار سے اٹھانا پڑے، اللہ رب العالمین اس کا بہترین بدلہ آپ کو دے گا، ٹھیک ہے۔
پھر بھی اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے گی تو اس کو گروپ پہ ڈال دیں گے، کیونکہ جماعت کا وقت بالکل قریب ہو چکا ہے، ٹھیک ہے؟ یا پھر آپ لوگ جو ہے انشاءاللہ رب العالمین اگر بلوغ المرام کی کلاس اٹینڈ کرتی ہیں یا کرتے ہیں آپ لوگ، تو وہاں بھی ایک موقع ہوگا بات کرنے کا، ٹھیک ہے؟ ابھی اینڈ کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں، دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔